بخاری کی اس حدیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عباس کا جب یہ قول بیان کرتے ہیں حضرت سعید ابن جبیر، تو ان کو بعض تبع تابعین کہتے ہیں کہ جب ہم لوگوں سے یہ بیان کرتے ہیں نا کہ اس سے مراد خیر کثیر ہے، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، الکوثر سے مراد جنت کی ایک نہر ہے الکوثر۔ تو سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ جنت کی وہ نہر بھی تو خیر کثیر میں داخل ہے، حضور کو جو جنت کی نعمتیں ملیں گی وہ بھی کثرت کے ساتھ ملیں گی۔ تو یہ اس کی جو تفسیر ہے نا خیر کثیر والی، یہ سب سے آپٹیمل ہے، اس میں جو ہے وہ حوض کوثر بھی شامل ہے۔ جو صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ میں بیٹھے تھے تو آپ کو اچانک ایک اونگ آئی، تھوڑی دیر بعد جب آپ کی آنکھ کھلی تو آپ مسکرا رہے تھے، اور پھر آپ نے کہا کہ ابھی ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ یہ آیات نازل کی ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی آپ علیہ السلام نے بسم اللہ سے اسے سٹارٹ کیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ الکوثر کیا ہے؟ تو صحابہ نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جنت میں ایک نہر ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اور اس کے کنارے کی جو مٹی ہے وہ کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے، اور اس کے برتن آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اور صحیح بخاری میں آتا ہے کہ شب معراج جب نبی علیہ السلام جنت میں سیر کر رہے تھے تو وہاں آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ الکوثر ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں بخاری مسلم دونوں میں کہ اس کا جو مشروب ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، اور اس کی خوشبو کستوری کی خوشبو سے زیادہ ہے، اور جو کوئی ایک دفعہ میرے حوض کوثر سے وہ مشروب پی لے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ جنت میں جو انسان کھائے پیے گا نا وہ بھوک کی وجہ سے نہیں، ذہن میں رکھیے گا، بھوک ایک عیب ہے، پیشاب ایک عیب ہے، نیند ایک عیب ہے، اسی لیے یہ تینوں چیزیں جنت میں نہیں ہیں۔ جنت میں انسان کھائیں گے لذت لینے کے لیے، پیشاب نہیں ہوگا، بخاری مسلم میں الفاظ ہیں خوشبودار ڈکار آئے گی، سارا کھانا ہضم۔ تو جنت چونکہ نعمتوں کا نام ہے، کوئی کمزوری نہیں، وہاں پہ نیند بھی نہیں ہے۔ یہاں پہ تو ہم نیند کیوں یوز کرتے ہیں؟ تاکہ ہم نیکسٹ 24 گھنٹے میں پرفارم کر سکیں، یہ بلکہ بیٹری چارج ہوتی ہے۔ وہ میری خالہ جو ہے نا وہ بڑے پیارے الفاظ استعمال کرتی ہیں، ان کی بیٹیاں جب چھوٹی تھی نا تو سوئی ہوتی تھی نا تو کون سے پوچھتا تھا بیٹیاں کہتے ہیں چارجنگ تے لائی ہیں، کیونکہ بچے جب اٹھتے ہیں نا پھر تو آپ ان کو سنبھال بیٹھے، جب تک یہ سونا نہ جائیں سکون نہیں آتا۔ تو وہ جو سوتے ہیں نا وہ چارجنگ پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، پھر جیسے صبح انہوں نے اٹھنا ہے نا ایٹھلی اوپرلی کر دینی ہے۔ تو قیامت میں جنت والے دن آپ کو جنت میں چارجنگ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نیند وہاں پہ ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی انسان کو اتنی انرجی دی ہوئی ہوگی۔ تو لہٰذا آپ علیہ السلام کا جو فرمان ہے نا کہ جو ایک بار پیے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، تو کسی کے ذہن میں خیال آ سکتا ہے کہ پیاسا نہیں ہوگا تو پھر پانی کی لذت کیا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں میں لذت ہی اتنی رکھی ہے کہ انسان لذت کی وجہ سے اس کو استعمال کرے گا۔ اور پھر انہی احادیث میں بخاری و مسلم کے موجود ہے کہ میرے حوض کوثر پہ پھر ایسے لوگ بھی لائے جائیں گے جن میں پہچانتا ہوں گا، اور جب میں انہیں مشروب پلانے لگوں گا تو میرے ان کے درمیان ایک آڑ قائم کر دی جائے گی، تو میں کہوں گا یہ تو میرے صحابہ ہیں، اصحابی اصحابی، امتی والی روایتیں بھی ہیں بخاری مسلم میں، اصحابی والی بھی ہیں۔ تو مجھے بتایا جائے گا کہ یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا آپ کے بعد انہوں نے دین میں بدعتیں جاری کر دی تھی اور الٹے قدم پھر گئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں کہوں گا سحقا سحقا لمن غیر بعدی، ان پہ پھٹکار ہو، ان کو مجھ سے دور کر دو جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، اور حوض کوثر والے چیپٹر میں امام مسلم اسے لے کے آئے ہیں، بخاری میں موجود ہے۔ اس حدیث پہ کامنٹس ہیں
عبداللہ ابن ابی ملیکہ تابعی کے، وہ جب بھی حدیث بیان کیا کرتے تھے تو وہ کہا کرتے تھے اے اللہ ہم تجھ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ تیرے نبی کی وفات کے بعد ان کے دل سے الٹے قدم نہ پھریں، آمین ثم آمین۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے مشروب نصیب فرمائے۔ یہ دعا انسان کو اپنے لیے کرنی چاہیے، ظاہر ہے کہ وہ اہل جنت ہوں گے۔ اور بخاری مسلم میں کہ اس کے جو برتن ہیں نا، وہ برتن ہی آسمان کے ستاروں کے برابر اس کی تعداد ہے۔ پورا ایک نقشہ کھینچا گیا۔ آپ مشکات کی 30 جلد میں حوض کوثر اور شفاعت والا چیپٹر نکالیں تو آپ کو وہ ساری احادیث مل جائیں گی۔ ترمذی اور ابن ماجہ میں ایک وہ حدیث بھی بڑی مشہور ہے جو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا آپ میری شفاعت کریں گے؟ تو آپ فرمایا میں کروں گا۔ تو یا رسول اللہ قیامت والے دن میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا میزان عمل پہ آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے نام مال تل رہے ہوں گے۔ یا رسول اللہ وہاں نہ پاؤں؟ تو فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا۔ عرض کی وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو فرمایا پھر پل صراط پہ آ جانا۔ کہا وہاں پہ بھی نہ پاؤں؟ تو آپ فرمایا میں ان 3 جگہوں کے سوا کہیں اور نہیں ہوں گا، یا میں حوض کوثر پہ ہوں گا اپنے پیاسی امتیوں کو مشروب پلا رہا ہوں گا، یا پھر میزان عمل پہ ہوں گا شفاعت کے لیے، یا پھر میں پل صراط پہ ہوں گا اپنے امتیوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنے کے لیے۔ تو یہ 3 جگہیں ہیں جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت والے دن تلاش کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ حوض کوثر میں وہ خیر کثیر جو ہر طرح کی آپ کو عطا کی گئی وہ بھی شامل ہے، اور اسپیسیفکلی حوض کوثر جو ہے وہ بھی، حتیٰ کہ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آپ نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا تھا غزوہ احد کے شہداء پر، جو آپ نے نماز جنازہ دوبارہ پڑھی تھی 8 سال بعد۔ اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یہ والے جو الفاظ ہیں یہ دوسری حدیث میں، کیونکہ وہاں پہ ممبر نہیں تھا، یہ الفاظ ہیں بخاری اور مسلم کی وہ حدیث کہ میرے گھر سے میرے ممبر سے میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے ریاض الجنہ، اس میں الفاظ ہیں اور میرا ممبر جو ہے وہ حوض کوثر پہ لگا ہوا ہے۔ یعنی آپ علیہ السلام وہ دیکھ رہے تھے حوض کوثر کا منظر، ٹائم میں گزار کے آپ کو دکھایا گیا۔ وہ جو بخاری مسلم کی وہ والی حدیث ہے عقبہ بن عامر والی، جو شہداء احد پہ آپ نے 8 سال بعد جنازہ پڑھا اپنی وفات سے 1 مہینہ پہلے، اور عقبہ ابن عامر کے الفاظ ہیں یہ آخری دفعہ میں نے رسول اللہ کو ممبر پہ دیکھا ہے، اس کے بعد میں نے آپ کو نہیں دیکھا۔ تو اس میں الفاظ ہیں، آپ نے فرمایا کہ میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں، اور دیکھنا میرے بعد جو ہے وہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، بلکہ مجھے خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں پڑ جاؤ گے اور پھر اس کی لالچ میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلی قومیں تباہ و برباد ہوگی۔ تو اس میں بھی حوض کوثر کے الفاظ موجود ہیں۔ اور پھر میرے ایک کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے جو میں نے حوض کوثر کا ذکر اس حدیث کے اندر بھی موجود ہے، جب وہ سنن ابی داؤد کی ایک حدیث ہے نا، وہ عبید اللہ ابن زیاد کے پاس ایک وہ آتا ہے، ہاں یہ ابو داؤد کے اندر 4749 ہے۔ ابو طالو تابعی کہتے ہیں کہ میں ابو برزہ کو میں نے دیکھا کہ وہ گورنر یزید عبید اللہ ابن زیاد کے پاس آئے جبکہ وہ دسترخوان پر تھا، تو اس نے ابو برزہ کو آتے ہوئے دیکھا اور کہا کہ یہ تمہارا ٹھگنا محمدی ہے۔ استغفر اللہ، ان کا قد چھوٹا تھا تو ان کا اے گینڈا محمدی، یعنی محمدی اس نے اس لیے کہا کہ وہ حضور کا صحابی تھا۔ تو یہ کتنی سخت توہین کی عبید اللہ ابن زیاد نے۔ یہ وہی خبیث ہے جس کے بارے میں بخاری میں 3748 نمبر حدیث ہے، جس میں امام بخاری نے حسین کے ساتھ علیہ السلام لکھا ہے کہ یہ حضرت حسین کے حسن میں کلام کرنے لگا، تو انس بن مالک نے کہا کہ رسول اللہ کے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے حسین تھے۔ یہ وہی عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ تو یہ صحابہ کے گستاخ ہیں، آل امیہ ہیں، یہ بنو امیہ کے خدمت گار۔ تو اب آپ دیکھیں جب اس نے یہ بات کی نا، تو حضرت ابو برزہ اس کی طنزیہ بات کو سمجھ گیا۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان نہیں تھا کہ میں ایسے لوگوں کے دور حکومت تک زندہ رہوں گا جو مجھے رسول اللہ کی صحبت پر آر دلائیں گے، کہ میری زندگی میں یہ وقت بھی آنا ہے کہ رسول اللہ کی وجہ سے ہمیں پوری دنیا پہ غلبہ ملا، اور اس غلبے کی حکومت کو جو لوگ انجوائے کر رہے ہیں عرب کے بدو، یہ رسول اللہ سے میری نسبت پہ مجھے آر دلائیں گے۔
کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹھگنا محمدی، یعنی پنجابی سے کہتے ہیں گینڈا محمدی، نعوذ باللہ. تو اب اس نے فوراً پینترا بدلا، وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت تمہارے لیے باعث زینت ہے، آر کا سبب نہیں. پھر کہنے لگا کہ میں نے تمہیں اس لیے بلوایا ہے کہ تم سے حوض کوثر کے بارے میں پوچھوں، کیا تم نے رسول اللہ سے اس کے بارے میں کچھ سنا ہے؟ تو ابو برزہ نے فرمایا ہاں، نہ ایک بار، نہ 2 بار، نہ 3 بار، نہ 4 بار، نہ 5 بار، میں نے کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حوض کوثر کے بارے میں سنا، اور جو حوض کوثر کو نہ مانے اللہ تعالیٰ اسے اس کا پینا نصیب ہی نہ فرمائے. اور پھر سیدنا ابو طالوت کہتے ہیں کہ سیدنا ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں وہاں سے تشریف لے گئے. انہوں نے بدعا دی کہ جو حضور کے حوض کوثر کو نہیں مانتا اللہ تعالیٰ اس کو حوض کوثر نصیب ہی نہ کرے. تو حوض کوثر جو ہے ایک ریالٹی ہے، اور قیامت والے دن کی چند بڑی ایکٹیویٹیز جو انسان کے لیے تسکین کا باعث ہیں، ان میں سے ایک عرش کا سایہ، اسی طریقے سے یہ حوض کوثر بھی ہے. اس گرمی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے، آمین ثم آمین. ٹھیک ہو گئی؟ اب میرے بھائیو جو یہ آیت مبارکہ آ رہی ہے نا، سورۃ النساء کی آیت نمبر 48، یہ متقاضی ہے کہ ہم بقیہ ساری گفتگو اسی کانٹیکسٹ میں کریں. یہ قرآن حکیم کی اگر میں کہوں نا سب سے کریٹیکل آیت ہے، تو میرا یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. کائنات کی سب سے بڑی حقیقت کو آشکار کرنے والی یہ آیت مبارکہ ہے، تو یہ میرا دعویٰ غلط نہیں ہوگا. سورۃ النساء کی آیت نمبر 48 سورۃ النساء میں 2 دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے، تھوڑے سے الفاظ کے فرق کے ساتھ. ایک 48 نمبر پہ اور اس کے بعد 116 کے اوپر جا کے یہ آیت آئے گی. شروع کے الفاظ سیم ہیں، بعد والے جو ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہے. میں وہ دونوں آیات پڑھ دیتا ہوں اور اس کے اوپر پھر انشاءاللہ تفصیلی ڈسکشن کرتے ہیں. پہلے اس آیت مبارکہ کو ہم پڑھ لیں. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اس حال میں اللہ کے حضور قیامت کے دن پیش ہوا کہ وہ دنیا میں شرک کرتا ہوا. دنیا میں معاف کر دے گا اگر کسی نے معافی مان لی، یہ آخرت کی بات ہو رہی ہے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا. وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن امید ہے کہ وہ قابل معافی ہیں. لیکن شرک ایسا گناہ ہے جو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. اب کوئی کہے کہ جی اللہ کی یہ قدرت کی نفی نہیں ہو جاتی، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، تو اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں شرک بھی معاف نہیں کروں گا؟ اللہ تو شرک معاف کر سکتا ہے، ہم یہ جملہ بھی نہیں بولیں گے کہ کر سکتا ہے. اس لیے لا تبدیل لکلمات اللہ، جو اللہ کی وعیدیں ہیں نا وہ اللہ کے فیصلے ہیں. یہ بہت سخت معاملہ ہے، اللہ کے کلمات نہیں بدلتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی ڈیسٹنی میں چیز مقرر کر دی ہے کہ میں نے مشرک کو کسی صورت بھی بخشنا نہیں ہے، اس کے لیے جنت نہیں ہے. ہاں اس کے علاوہ کوئی گناہ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، اور وہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے. اور اس میں آپ کو ایک گناہ کے حوالے سے بتا دوں، سنن نبی داؤد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 2 گناہ ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، باقی ہر گناہ معاف کر دے گا. ایک شرک اور دوسرا کسی مؤمن کا قتل ناحق. یہ جو اس میں ایک اشارہ تھا نا کہ اس کے علاوہ ہر گناہ چاہے گا، جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس کے لیے نہیں چاہے گا نہیں معاف کرے گا. تو اس میں بھی اشارہ موجود ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ جس پہ گرفت کر سکتا ہے، اور وہ ہے قتل ناحق کسی مؤمن کا. تو اب مجھے بتائیں، جنہوں نے حسین ابن علی اور ان کے ساتھیوں کو ناحق قتل کیا، وہ کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور ان کو جنت کی جھوٹی خوشخبریاں سنانے والے کس امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ سوچنے والوں کے لیے یہ چیز کافی ہے. سنن نبی داؤد کی حدیث.
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، تو اس نے بہت بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر باندھ دیا، بہت بڑا گناہ کا کام اس نے کیا جس نے شرک کیا۔ اچھا، سورہ نساء کی آیت نمبر 116 جب آئے گی نا، اس میں پہلے الفاظ تو یہی ہوں گے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، لیکن اگلے الفاظ ہیں ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گمراہ ہوا اور گمراہی میں دور جاتا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آمین۔ اب یہ میرے بھائیو ایسا ٹاپک ہے کہ میں اس پہ اگر کم از کم 2 گھنٹے بولوں نا تو تب میری تسلی ہوگی، لیکن میں نے چونکہ پچھلی قرآن کلاسز جو 344 لیکچرز میں مکمل ہوئی تھی، ان میں اس آیت کے اوپر آلموسٹ پونے 2 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ کروا دی تھی اسی آیت کے اوپر۔ مسئلہ نمبر 3 کے نام سے وہ اپلوڈڈ ہے یوٹیوب کے اوپر، دعا صرف اللہ ہی سے۔ آپ یوٹیوب پہ ویسے بھی لکھیں نا دعا صرف اللہ ہی سے اور علی مرزا، تو وہ ویڈیو کھل جائے گی۔ اور اس کے بعد بھی کئی ایک لیکچرز وقتاً فوقتاً میں نے ریکارڈ کروائے، وسیلے کے نام پر دھوکہ، مجھے تم سے شرک کا خطرہ نہیں، یہ اکثر آپ سنتے ہیں نا، تخت بلقیس والا واقعہ، موسیٰ اور خضر والا واقعہ علیہ السلام، ہر وہ چیز جسے دھوکہ کر کے نا قبر پرستی یا بابا پرستی یا بابوں سے مانگنا سکھاتے ہیں نا، ایک ایک چیز کے اوپر میں نے الگ سے تسلی کروائی ہے قرآن، بخاری اور مسلم کی روشنی میں، الحمدللہ۔ اب وہ سارے لیکچر جمع کریں تو اس ایک آیت پہ کم از کم 10 گھنٹے گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن ٹائم تو متحمل نہیں ہے کہ ہم اتنی ڈیٹیل گفتگو کریں، لیکن چند ایک باتیں تو میں ضرور کروں گا۔ ایک ریسرچ پیپر میں نے اس کے اوپر لکھ دیا 8 صفحوں کا، آپ اہل سنت پاک .com پہ ڈاؤن لوڈ کریں گے۔ دعا صرف اللہ ہی سے، میں نے اس کا نام توحید، شرک اس طرح کا نہیں رکھا کیونکہ لوگ ان ناموں سے چڑھ جاتے ہیں، میں نے وہ چیز اس کے نام پہ رکھی کہ جس کے اوپر لوگ چڑھے ہیں۔ آپ کسی بھی مسلمان سے، خواہ بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، اہل تشیع ہو، جا کے پوچھیں کہ دعا کس سے کی جاتی ہے تو کیا کہے گا؟ اللہ سے۔ کوئی آپ کو نکھٹو قسم کا بھی بندہ یہ نہیں کہے گا کہ دعا جو ہے وہ کسی فرشتے سے ہو سکتی ہے، کسی جن سے ہو سکتی ہے، کسی پیغمبر سے ہو سکتی ہے۔ نہیں جی نہیں، نماز تے اللہ دی پڑھی دی ہے، دعا بھی اللہ کو منگی دی ہے، لیکن حالت یہ ہوگی کہ وہ دعا اللہ سے یہ مانگ رہا ہوگا۔ نماز میں تو قرآن کی وہ آیت سورۃ الفاتحہ کی 4 نمبر آیت کم از کم 17 رکعتیں جو فرض ہیں روزانہ کی، ان میں 17 دفعہ پڑھتا ہوگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی صرف کریں گے اور مدد بھی صرف تجھی سے مانگیں گے۔ یہ مدد کون سی؟ دعا والی، غائب میں کسی کو پکارنا۔ ایک تو ہے آپ سامنے بیٹھے ہیں، یہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں مت کرو، یہ تو قرآن میں حکم ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، آپ مجھے پانی پلاتے ہیں، تو یہ قرآن میں حکم ہے کہ آپ نے اسباب اختیار کرنا ہے، لیکن آپ بغداد شریف میں، اجمیر شریف میں، اور وہاں بھی قبر میں دفن ہیں، اور آپ مر چکے ہیں، آخرت کی زندگی میں زندہ ہیں، دنیا کی زندگی سے نکل چکے ہیں، اور میں آپ سے کہوں کہ پانی پلا دیں، وہی بات، وہی جملہ ایک فریم آف ریفرنس کے بدلنے سے شرک بن جائے گا، کیونکہ آپ غیر اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ظاہری اسباب میں تو آپ کافر سے بھی مدد مانگ سکتے ہیں، صحیح بخاری میں موجود ہے، نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے تو آپ کی ذرا بھی ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، گندم کے عوض، اناج کے عوض، تو آپ نے یہودی سے بھی مدد لی۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر پر مولا علی سے مدد مانگی، بھئی مولا علی سامنے موجود تھے، وہ جتنے صاحب آپ کے ساتھ تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار تھے دین کے اعتبار سے، لیکن آپ نے خیبر کے موقع پر اپنے چچا کو
جو آرمی چیف تھے غزوہ بدر اور احد میں، حمزہ بن عبد المطلب، جو کہ اللہ کے شیر ہیں اور سید الشہداء ہیں، المستدرک الحاکم میں حدیث موجود ہے. آپ نے یہ تو نہیں کہا المدد یا حمزہ، امیر حمزہ میری مدد کو پہنچے، کیونکہ وہ فوت ہو چکے تھے. جو سامنے موجود تھے انہیں کو بلانا تھا. تو دو چیزوں کو ہی مکس کرتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں بارش کون برساتا ہے؟ اللہ. ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی. تو ہم کیا بارش اللہ سے مانگتے ہیں یا فرشتوں سے؟ اللہ سے. فرشتوں سے مانگیں گے تو شرک ہو جائے گا. لہذا یہ پتا چلا کہ اگر ڈیوٹیاں بھی لگی ہوئی ہوں، کہنا نا بزرگوں کی ڈیوٹیاں نے، اللہ دا کہا ڈیوٹی کسی کو نہیں پوری ہوئی. جس مزار دا کہنا نا ڈیوٹی ہے، سارے چرسی پوڈری افیمی اسی مزار تے بیٹھے ہوندے نے، اپنے مزار دے ہوتے ڈیوٹی نہیں پوری ہو رہی انہاں کو. چلے ڈیوٹی لگی ہوئی ہو پھر بھی آپ پکار نہیں کسی کو سکتے. یہ جھگڑا نہیں ہے کہ مولا علی علیہ السلام مشکل کشا ہیں یا نہیں، شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ مشکل کشا ہیں یا نہیں، یہ تو جھگڑا ہی نہیں ہے. جھگڑا یہ ہے کہ اگر یہ ہو بھی تب بھی مرنے کے بعد، اس دنیا کی زندگی سے جانے کے بعد، آپ ان سے کمیونیکیشن نہیں کر سکتے، نہ کسی فرشتے سے، نہ کسی جن سے، نہ کسی پیغمبر سے. اور اگر آپ ظاہری اسباب کی بات کرتے ہیں تو سب سے بڑا مشکل کشا ظاہری اسباب میں اس کائنات میں انسانوں کے لیے سورج. سورج ختم ہو جائے سارے انسان مر جائیں گے، چاہے کوئی بزرگ ہے یا غیر بزرگ ہے، چاہے مسلمان ہے یا کافر ہے، فارغ. سورج ختم، زمین اپنی نباتات نہیں پیدا کر سکتی فوٹو سنتھسس کے ذریعے جو کرتی ہے. جب زمین اگانا چھوڑ دے گی تو اگر آپ جانور بھی کھائیں گے تو کتنا عرصہ، جس طرح ہمارے حکمران ہمیں کہتے ہیں کہ اگر ٹماٹر مہنگے ہیں تو دہی ڈال دو، تو اگر زمین اگانا چھوڑ دے تو ہم جانور کھائیں گے تو کتنا عرصہ، مچھلیاں کھائیں گے تو کتنا عرصہ، وہ بھی ساری مر جائیں گی ہمارے کھانے سے پہلے ہی. دنیا پہ موسموں کا تبدیل ہونا، ہواؤں کا چلنا، ہر زندہ چیز کی خوراک یہ ایک سورج کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو پھر سب سے بڑا مشکل کشا کون ہوا؟ سورج. آج تک کسی کافر نے بھی کہا ہے المدد یا سورج میری مدد فرمائیے، ہمیں کبھی وہم بھی نہیں آتا. سورج کی برکت سے ہی گلیشیئرز کا پانی پگھل کے دریاؤں میں آتا ہے. زمین کے نیچے بھی دریا چلتے ہیں، زمین کے اوپر بھی، جس پانی سے ہم لوگ زندہ ہیں. اور وہ گلیشیئرز تک پانی پہنچنا بھی سورج کی وجہ سے ہے، کیونکہ سورج ویپوریٹ کرتا ہے سمندر کے پانی کو، وہ ہواؤں اور بادلوں کی شکل میں ہم پر بارش کی شکل میں اور پہاڑوں پہ برف کی شکل میں برستی ہے. ورنہ یہ کروڑوں ٹن پانی اگر سمندر سے شفٹ کرنا پڑے اس کا نمک نکال کے گلیشیئر کے اوپر، پوری انسانیت قیامت تک بھی لگی رہی، یہ نہیں کر سکتی. جو کہتے ہیں نہیں خود بخود ہو رہا ہے، اور جو کام کرنے سے نہ ہو وہ خود بخود کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک آپ اس کے پیچھے ڈیوائن سورس نہ مان لیں. God is the only explanation of all the physical phenomena in this universe. خدا ہی وضاحت ہے اس کائنات میں ہونے والے ہر فزیکل فینامنا کے پیچھے، وہ ڈیوائن سورس ہے. ڈیوٹی لگائی بھی 15 ارب سال سے سورج چل رہا ہے، اس میں فیول کون ڈال رہا ہے؟ اسے کان سے پکڑ کے کون چلا رہا ہے؟ سورج کو خود بھی نہیں پتا کہ وہ کیا کر رہا ہوگا. لیکن سورج کو ہم کیا مشکل کشا مانتے ہیں؟ حالانکہ ساری مشکلیں ہماری وہی حل کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں سبب ہے، پھر بھی نہیں پکارتے. اتنے بڑے سبب کو آپ پکار نہیں رہے تو بابے کدھر سے آ گئے؟ بابے تو خود آپ کے نذرانوں پہ چلتے ہیں. کھانا کھا لیں تو انہیں ٹوائلٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے. اور جو کوئی کہتا ہے نا میں سمندر، دریا یا زلزلہ روک سکتا ہوں، وہ اپنا پیشاب کو روک کے بتا دے. نہیں. وہ پچھلے دنوں ایک انڈیا کے وہ مولانا صاحب کی ویڈیو بھی اپلوڈ ہوئی تھی نا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی مجلس میں ایک وقت کے بہت بڑے ولی بیٹھے تھے، اس دوران انہیں پیشاب آ گیا اور شدت شدید تھی. روک لیتے نا، انہیں خود مان لیا کہ بزرگ نہیں پیشاب روک سکتے. وہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی نے اینڈ جناب چادر سٹی انہوں نے جا کے ڈگی تھے، پھر کسی میدان پہنچ گئے تھے، فارغ ہو کے واپس آئے. تو روک لیندے نا، اس میں الفاظ ہیں. وہ کہتے ہیں وہ بہت بڑے ولی اللہ تھے، پیشاب نہیں رکا. نہیں رک سکتا سر، نہ. انسان بہت کمزور ہے، کھانا نہ کھائے زندہ نہیں رہ سکتا، محتاج ہے.
سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں آیا عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے۔ اگر عیسیٰ اولو العزم پیغمبر محتاج ہیں کھانا کھانے کے، اور ان کی ماں سارے بزرگوں سے بڑی بزرگ ولیہ مریم بنت عمران وہ روٹی کی محتاج ہیں، تو بابوں کی کیا اوقات ہے؟ ہاتھ دھونے ضروری ہیں جن کو آپ نے بیچ میں داخل کرنا ہے۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں کو دھوتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈال کر اپنی شرمگاہ کو دھوتے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا سا وضو فرماتے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلیاں اپنے بالوں میں داخل کر کے 3 بار خلال کر کے اپنے سر پر پانی ڈال کے پورے جسم مبارک کو دھو لیا کرتے۔ یہ سیدہ عائشہ نے روایت کیا ہے، غسل کا طریقہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں۔ دوسری حدیث جو سب سے زیادہ ڈیٹیل حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین، ان سے روایت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل کروایا اپنے سامنے چادر میں پردہ کر کے، سامنے چادر کا پردہ میں نے لا کر برتن رکھا، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کو آبزرو کیا، یعنی وہ ڈائریکٹلی اتنا نہیں، مطلب چادر کے پردے میں اندازہ ہو جائے۔ تو کہتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی فرمائی اور ناک میں پانی چڑھایا، پھر 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرہ مبارک کو دھویا۔ سیدہ عائشہ نے تو مختصر بات کی تھی وضو، یہاں ڈیٹیل چاہتے ہیں۔ پھر 3 دفعہ دونوں بازوؤں کو دھویا کونیوں سمیت، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اچھا اس میں ایک بات اسکپ ہوگی مجھ سے کہ یہ ہاتھ پہ پانی اڈیلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ زمین پر رگڑا، مٹی لگا کر اپنی شرمگاہ کو دھویا تاکہ وہاں پر جو منی وغیرہ لگی ہو وہ دھل جائے۔ آج کے دور میں آپ سمجھ لیں صابن ہو گیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کلی کی، 3 دفعہ ناک میں پانی چڑھایا، کلی والا پانی ہی ناک میں، میں نے بتایا تھا اسی پانی کو ناک میں، اور اس طریقے سے صفائی۔ پھر 3 دفعہ چہرہ مبارک دھویا، 3 دفعہ دونوں ہاتھ کونیوں سمیت دھوئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک سر پر 3 دفعہ پانی ڈال کر اس کو صحیح طریقے سے مل کر دھویا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل والی جگہ سے الگ ہوئے اور باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک پاؤں بھی دھوئے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اگر کسی ٹوائلٹ کے اندر غسل کرتے ہوئے پانی زمین پر جمع ہو جاتا ہو، وہاں پر الگ سے پاؤں دھونا ضروری ہو جاتا ہے۔ ہمارے جو ٹوائلٹس بنے ہوئے ہوتے ہیں اس میں جب نہاتے ہیں ہم تو پانی ساتھ ساتھ بہتا چلا جاتا ہے ڈھلوان کی وجہ سے، اور نیچے جو ہے وہ ٹائلس بھی لگی ہوتی ہیں، اس میں الگ سے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، اندر ہی دھل گئے تو دھل گئے۔ لیکن پرانے زمانے میں تو یہ چیزیں نہیں تھیں، تو پاؤں گندے ہو جاتے تھے، ظاہر زمین پہ کیچڑ بھی بن جاتا تھا، مٹی ہوتی تھی، تو وہ پاؤں الگ سے دھونے پڑتے تھے۔ یہ میں نے مسئلہ اس لیے زیادہ سے کلیئر کر، لیکن آج بھی جو اس سنت پہ عمل کرے اس کے لیے ثواب ہی ثواب ہے انشاءاللہ۔ تیسری حدیث سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ اور مسند امام احمد میں ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی، جس نے بال کے برابر جگہ بھی دھونے سے چھوڑ دی غسل کے درمیان، تو اس کی اس جگہ کو قیامت والے دن دوزخ کا عذاب دیا جائے گا۔ بولے آپ بھی۔ پھر آپ فرماتے ہیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا سیدنا علی نے، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کی، اور اپنے سر کے بال منڈوا دیے اس ڈر سے کہ کہیں میرے سر کے بال خشک نہ رہے، یعنی اتنی ہے۔ آج کل وہ مسئلہ نہیں، شاور میں پانی کی وجہ سے، بہتات کی وجہ سے خشک نہیں رہے گا، لیکن اس زمانے میں پانی کی بھی قلت ہوا تھا۔ لیکن یہ سیدنا علی کی آپ احتیاط دیکھیں، ہم دین کے مسئلوں کو کتنا کیجول لیتے ہیں، اور وہ کتنا اس کو کانشیس طریقے سے لیا کرتے تھے، کتنا اس کو سیریس لیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ یہ جو ہمارے تبلیغی جماعت کے بھائی ہیں، جن کو ہمارے وہ بریلوی بھائی کہہ دیتے ہیں یہ خارجی ہیں، یہ سر مڈاتے ہیں، تو سر مڈانے سے خالی کوئی خارجی نہیں ہو جائے گا جب تک خارجیوں والے عقیدے نہ ہو۔ ہمیں اس سے جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ کہ انہوں نے قرآن پاک کو چھوڑ کر ایک مولوی کی لکھی ہوئی کتاب کو اپنے نصاب کا حصہ بنا لیا ہے، وہ الگ، لیکن اس بنیاد پہ کسی کے سر مڈانے کو ہم یہ نہیں کہتے یہ خارجی ہو گیا سر مڈانے والا۔ سیدنا علی جو ہے جن کی وجہ سے خوارج پیدا ہوئے وہ سر مڈایا کرتے، تو سر مڈانا جو ہے یہ صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ سر پہ بال رکھے جائیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے، کبھی آدھے کانوں تک۔ اور یہ مسئلہ نمبر 32 جو ہے وہ کریٹیکل ترین گفتگو ہے 50 منٹ کی، مسلمان مردوں اور عورتوں کے بالوں کے احکام، اہل سنت پاک.com پہ میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بیان کیا۔ چوتھی حدیث صحیح مسلم میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں ام المومنین کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر کے بال بہت زیادہ ہیں اور میں ان کو جو ہے وہ گوندھ کے رکھتی ہوں، تو میں جب غسل جنابت کیا کروں تو کیا اپنے سر کے سارے بال کھولا کروں غسل کرنے کے لیے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، تمہیں سر پر 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے، بالوں کے کھولنے کی ضرورت نہیں۔ تو عورتوں کو غسل جنابت کے لیے سر کے بال کھولنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اگلی حدیث صحیح مسلم میں بھی، یہ بھی صحیح مسلم کی، اس سے اگلی بھی صحیح مسلم میں سیدہ عائشہ کو کسی نے بتایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما لوگوں کو، عورتوں کو یہ حکم دیتے ہیں کہ وہ اپنے بالوں کا جوڑا اور یہ پراندہ وغیرہ اور یہ گت وغیرہ کھول کے
تو بال دھویا کریں. تو سیدہ عائشہ کو بڑا غصہ ہے. انہوں نے کہا ابن عمر ان کو یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ یہ اپنے سر کے بال ہی منڈا لیں عورتیں؟ ان کو نہیں یہ بات پتا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ بات پوچھی تھی کیا میں اپنے سر کے بال کھول کر جو ہے وہ غسل کیا کروں، جنابت کا اتارا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل جنابت کے لیے عورتوں کو بال کھولنے کی ضرورت نہیں، 3 دفعہ پانی ڈال لینا کافی ہے. لیکن 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 ایک بات یاد رکھیں، یہ صرف جنابت کا غسل ہے. اگر حیض کا غسل ہے یا نفاس کا، اس کے لیے مسئلہ الگ ہے. وہ سیدہ عائشہ سے یہ روایت ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ کے اندر، نہیں سوری صرف سنن ابن ماجہ میں ہے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ میں حائضہ تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں سر کے بال کھول کر نہاؤں. تو جنابت کا جو غسل ہے میاں بیوی کی صحبت کی وجہ سے یا احتلام کی وجہ سے، اس سے تو عورتیں بال کھولیں گی. عورتوں کے لیے مرد کو تو بال کھول کے ہمیشہ نہانا ہوگا، لیکن اس کے لیے جنابت کے لیے بال نہیں کھولیں گی. لیکن جنابت کے علاوہ جو حیض اور نفاس کا غسل ہے اس کے لیے سر کے بال کھول کر وہ غسل کریں گی. یہ ضروری اوبلیگیشن ہے. ساتویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابی داؤد میں ہے، اور یہ حدیث تو ضعیف ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرمایا کرتے. اس حدیث میں ابو اسحاق مدلس ہیں اور وہ ان سے روایت کر رہے ہیں. لیکن یہ مسئلہ اجماعی ہے، پوری امت نے اس پر اجماع کیا ہے اور اجماع حجت ہے کہ اگر کوئی شخص غسل کر کے نکلے تو اب اس کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن ایک شرط ہے کہ اس دوران کوئی ایسا معاملہ نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی ہوا خارج نہ ہو، پیشاب کا کوئی قطرہ نہ نکلے، یا شرمگاہ کو ہاتھ نہ لگ جائے. اور وہ الحمدللہ مجھے تلاش کرنے سے ایک حدیث مل گئی، لہذا یہ اجماع کے ساتھ ایک حدیث بھی مل گئی الموطا امام مالک میں صحیح سند کے ساتھ. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فجر کی نماز پڑھی انہوں نے غسل کرنے کے بعد میں اشراق کے وقت کے اندر انہوں نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی. تو ان کے بیٹے سالم بن عبداللہ نے پوچھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ابا جی میں نے آج آپ کو وہ کام کرتے ہوئے دیکھا جو پہلے نہیں تھے، تو آپ نے یہ دوبارہ نماز فجر کی کیوں پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر غسل فرض ہوا تھا تو میں نے غسل کیا، اس کے بعد نماز پڑھ لی، تو مجھے خیال آیا کہ غسل کے اینڈ پر میرا ہاتھ میری شرمگاہ کو چھو گیا تو میرا وضو تو ٹوٹ گیا، اس لیے میں نے دوبارہ وضو کر کے فجر کی نماز اشراق کے وقت میں پڑھی. تو یہ حدیث بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر غسل کے دوران ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جائے گا. البتہ اگر کوئی شخص غسل کے اینڈ پر پھر دوبارہ سے وضو کر لے اور عزائے وضو پر پانی بہا لے اور پھر باہر نکل آئے تو پھر اسی غسل کے ساتھ وہ نماز پڑھ سکتا ہے. وضو والا معاملہ بھی الحمدللہ اس کانٹیکسٹ میں حل ہو جائے گا. لہذا یہ حدیث بھی الموطا امام مالک میں ہمیں مل گئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل. دیکھیں یہ بڑا کریٹیکل سوال ہے، یہ اکثر لوگ کرتے ہیں. میں نے غسل، تیمم، استنجا، حیض و نفاس کے مسائل اس پہ 42 مسئلہ ڈیٹیل ریکارڈ کروایا تھا آلموسٹ 7 سال پہلے. اس میں نے بتایا تھا سورۃ المائدہ میں سٹارٹ کے اندر ہی وضو کا طریقہ آیا ہے کہ چہرے کو دھویا جائے، اس کے بعد دونوں ہاتھ کونیوں تک، پھر سر کا مسح اور پاؤں کو دھویا. بل یہ پاؤں کے مسح والا اختلاف بھی ہے اپنی جگہ. المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے کہ اکرمہ جو تابعی تھے ابن عباس کے شاگرد وہ پاؤں پہ مسح بھی کر لیتے. اس کو زیادہ جھگڑا نہیں بنانا چاہیے. تو یہ وضو کا طریقہ قرآن کے اندر ہے، بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں، بلکہ مسلم شریف کے اندر تو 1000 سے زیادہ احادیث ہیں وضو، غسل، نماز اور طہارت کے مسائل کے اوپر. 1000 سے زیادہ. لیکن یہ آپ کو کہتے ہیں جو وضو کا طریقہ تو امام حنیفہ نے بتایا ہے، وہ تو احادیث کے اندر موجود ہے. تو آپ بخاری مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ السلام غسل کیسے کرتے تھے. امہات المومنین نے روایت کی کہ نبی علیہ السلام جب بھی غسل جنابت کرتے تھے تو آپ علیہ السلام غسل کرنے سے پہلے استنجا کیا کرتے. اس کے بعد آپ علیہ السلام زمین پہ ہاتھ مار کے مٹی لیتے، اس زمانے میں ظاہر صابن تو، اور مٹی اس جگہ پہ ملتے تھے جہاں پہ مری وغیرہ لگی ہوتی تھی تاکہ اس کو صاف کر. ظاہر وہ سمپل پانی سے تو صاف نہیں ہو. اس کے بعد آپ علیہ السلام بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نماز کا صاحب کلی کرتے تھے، غرغرے کے ساتھ سنے، ناک میں پانی ادھر تک چڑھاتے تھے. اور وہ ابو داؤد میں الفاظ موجود ہیں کہ اگر روزہ نہ ہو پھر تو آپ اوپر تک چڑھائیں، روزہ ہو تو آپ بس نارملی. اس کے بعد چہرہ دھوتے تھے، نماز کا سب وضو کرتے تھے پاؤں چھوڑ. اس کے اندر ایک حکمت تھی کیونکہ کیچڑ تھا، نیچے پانی جمع ہوتا تھا، اور اس زمانے میں لوگ شلوار نیچے سے نہیں پہنتے تھے، تہمد نیچے سے پہنے تو کیچڑ پاؤں پہ لگ جائے. تہمد میں جو کر رہا ہے تو وہ تو اوپر سے پہن لے گا اور پاؤں اس کے کیچڑ والے ہوں گے. اور بخاری مسلم میں الفاظ ہے نبی علیہ السلام باہر آ کے پاؤں دھوتے. آج کل ایسا نہیں ہے. آج تو ہم اس اسماعیل سے گزر نہیں رہے، ہم تو ٹائلز والے باتھ روم میں ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ پانی بہتا رہتا ہے، وہ پاک ہوتا جاتا ہے، نکل جاتا ہے. ورنہ تو ہماری مصیبت ہو جائے، ہم پہلے تولیہ باندھ کے باہر نکلیں اور پاؤں دھوئیں اور اس میں وہ چینٹے بھی نہ پڑے پھر شلوار پہنے. اب تو یہ ضرورت ہی نہیں اندر ہی، تو آپ پورا وضو بھی کر سکتے. اچھا، کیونکہ نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے اور اس سے پہلے استنجے والی جگہ سب کچھ دھو چکے ہوتے تھے. اور اس کے بعد آتا ہے پھر آپ علیہ السلام 3 دفعہ جو وہ سر پہ پانی بہاتے تھے، دائیں طرف بائیں طرف. ذرا وہ غسل ہوتا تھا ایک برتن اور بالٹی کے ذریعے، اس طریقے سے ہی. آج کل تو شاور ہے مسئلہ. تو اس کے بعد آپ پاؤں باہر نکل کے دھوتے تھے اور اسی وضو کے ساتھ غسل کے ساتھ وضو بھی شمار ہو جاتا. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب غسل کے دوران آپ کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جو وضو کو توڑ دے. اگر اسی دوران کسی کی ہوا خارج ہو جاتی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکل جاتا ہے تو
تو پھر وہ غسل کر کے نکلے اور کہ جی میرا وضو ہو گیا، تو اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہا ہے، کیسے ہو گیا؟ اس کو تو پھر اینڈ پہ دوبارہ سے وضو کرنا ہوگا۔ یا اسی دوران اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے، اگرچہ ایک اختلافی مسئلہ ہے لیکن کبھی دلائل اسی طرف ہے کہ نیکڈ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے، یعنی ڈائریکٹ پردے میں حائل ہو کے لگے وہ تو کوئی مسئلہ نہیں، ڈائریکٹ لگ جائے تو اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں بہتر یہی ہے کہ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ اینڈ پہ دوبارہ وضو کر کے ہی باہر نکلیں، کیونکہ بعض اوقات ہاتھ لگ ہی جاتا ہے اور اتنا دھیان بھی نہیں رہتا اس طرح کے معاملات میں۔ لیکن اگر یہ سارا معاملہ ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر تو آپ کا وضو اور غسل اکٹھے ہی ہوگا، آپ کو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثلا آپ کو تالاب میں کوئی پھینک دے، دھکا بھی دے دے اور غوطہ بھی آ جائے تو ساتھ ہی سارا غسل دے۔ سب سے آسان جو غسل ہے نا تالاب میں، 1 منٹ بھی نہیں چاہیے تالاب کا غسل کرنے کے، سیکنڈز میں غسل ہوتا ہے، کوئی پورا جسم دھل جاتا ہے۔ اچھا اگلے زمانوں میں لوگ کپڑوں سمیت غسل کیا کرتے ہیں، یعنی ایک لنگوٹا باندھ کے، پورا نہیں، جب کبھی اوپن جگہ پہ نہانا ہوتا تھا۔ آج کل بھی ایسے ہی تو، لیکن آج کل چونکہ باتھ روم ہے تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ باقی دریا ایریا میں ابھی بھی آپ دیکھیں جوڑوں کے جو گیسٹ ہیں وہ لنگوٹا باندھ کے کر رہے ہو تو نیچے وہ باندھنا پڑتا ہے، ادروائز تو پھر ظاہر ہے وہ شرم و حیا والا ایشو ہو جاتا ہے۔ تو پھر اگر ایسی صورتحال ہوگی تو اگر کوئی وضو کے توڑنے والی چیز نہیں ہوئی تو آپ غسل کے بعد آپ کا وضو شمار ہو جائے گا، غسل جنابت ہو جائے گا۔ کئی شادی شدہ لوگ ہیں ان کو غسل کا طریقہ نہیں پتا، ان کو بالکل پتہ ہی نہیں۔ باقی رہا عام غسل بھی سنت کے مطابق ہی کرنا چاہیے۔ عام غسل ویسے کون سا ہوتا ہے؟ وہ تاری لانا ہے، گرمی دور کرنے سے، وہ غسل تو نہیں ہوتا، وہ تو خالی تاری لگانا ہے۔ ہر غسل سنت کے مطابق ہی آپ نے کرنا ہوگا۔ اگر عام غسل سے مراد آپ نے، صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جمعے کا غسل کیا جائے اور مسلم میں الفاظ ہے کہ ہفتے میں 1 دن غسل کیا جائے تو وہ سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ یا عید کے اوپر غسل کرنا سنت ہے تو سنت کے مطابق ہی کرنا ہوگا۔ اسی طریقے سے میت کو غسل دینے کے بعد جب جسم پہ چھینٹے پڑ جاتے ہیں اور پھر آپ نے غسل کرنا ہے تو سنت کے مطابق کریں، یا اتنا حصہ بھی دھو لیں تو وہ بھی کافی ہے، وہ غسل والا حکم منسوخ ہو چکا ہے، اتنا حصہ بھی دھو لیا جائے کافی ہے۔ تو غسل جب بھی کریں سنت کے مطابق ہی کریں تاکہ آپ کی عادت نہ ٹوٹے۔ بل عام غسل آپ جس بھی طریقے سے کر لیں گے ظاہر ہے اس میں تو پھر کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، آپ جب کر کے ازائے وضو پہ جب پانی بہہ جائے گا تو خود بخود آپ کا وضو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس دوران کوئی وضو توڑنے والی چیزیں نہ ہوں۔ اسلامی بہنوں کے لیے میں عرض کر دوں کہ ان کے غسل میں فرق ہے۔ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام جو حالت حیض والا غسل ہے نا اس میں ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم بالوں کا جوڑا بھی کھول کے، پورا کھول کے نا، جو بنائی ہوتی تھی آپ نے چٹیا اس کو کھول کے غسل، لیکن جو عام غسل ہے غسل جنابت اس میں آپ کہتے تھے بس اوپر سے پانی بہا لو تو کافی ہے، کیونکہ عورت کے لیے تردد ہے، اس کی تو کئی بالٹیاں سر پہ ہی لگ جائیں گی۔ اس زمانے میں تو پانی بھر کے لانا بھی ایشو ہوتا تھا، آج کل والا صاحب تو نہیں ہے، اٹیچ باتھ ہے اور اوپر جو ہے وہ آپ کا شاور چل رہا ہے۔ تو اسی والے سے وہ سیدہ عائشہ کے پاس کچھ تابعین آئے بھی تھے، وہ مانتے ہی نہیں تھے کہ جی آدھی بالٹی سے کیسے غسل ہو سکتا ہے۔ تو عائشہ ان کے سامنے آدھی بالٹی لے کے گئی، پردے میں موٹے کپڑے میں، اس وقت ذرا اٹیچ باتھ کپڑے والے ہی ہوتے تھے، ٹوائلٹ گھروں میں نہیں ہوتے تھے، گھروں کی چھت پہ ہوتے تھے یا باہر زمین، لیکن باتھ روم تو گھر کے اندر ہوتے تھے کیونکہ اس میں بدبو والا نہیں ہے، پانی بہ جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی سیدہ عائشہ نے غسل کر کے دکھایا، بخاری مسلم میں آتا ہے۔ تو میں نے اس کو بھی جواب دیا تھا، انہوں نے ان کے سامنے نہیں کیا، ان کا وہم نکالا ہے کہ دیکھو اندر ٹوٹی بھی کوئی نہیں ہے، میں یہ پانی لے کے جا رہی ہوں اس سے غسل کر کے نکلوں، تو وہ ان کا وہم نکالنے کی۔ تو یہ غسل اس صورت میں شمار ہوگا، اس کے ساتھ وضو بھی، جب کہ وضو توڑنے والی کوئی چیز نہ ہو تو ظاہر ہے اتنی احتیاط کے ساتھ۔ بعض لوگ تو بیچارے پوری احتیاط سے کرتے ہیں، اینڈ پہ جب وہ یعنی وہ کپڑے پہننے لگتے ہیں تو شرمگاہ کو ہاتھ لگ جاتا ہے تو پھر 0 پہ آ گیا، جیسے 99 پہ سانپ کاٹ گیا تو نیچے آ گیا۔ تو بہتر یہی ہے کہ تسلی سے کر کے نکلیں، بعد میں آپ وضو کر لیں، اور اس میں کوئی غلوب والا شمار بھی نہیں ہوگا، ظاہر ہے کہ آپ اس اعتبار سے کر رہے ہیں۔ اچھا یاد رکھیے گا، ایک مجھے ضمناً آیا، لوگ پوچھتے بھی رہتے ہیں غسل کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ غسل اسی صورت میں ٹوٹے گا جب شہوت کے ساتھ منی خارج ہو، یا میاں بیوی ازدواجی تعلق قائم کریں اور اس صورت میں چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، بس یہ 2 چیز۔ حیض والا تو عورتوں کا معاملہ الگ ہے، تیسری کوئی صورت نہیں۔ بعض اوقات پیشاب کرتے ہوئے منی کے قطرے نکل جاتے ہیں تو وہ شہوت کے ساتھ نہیں نکلے، اسے ودی کہتے ہیں، وہ منی نہیں ہوتی، وہ غسل نہیں توڑے گی۔ اسی طریقے سے بعض لوگ بیچارے پہلے غسل سے پہلے وضو کرتے ہیں، اس کے بعد جب سر پہ پانی ڈالتے ہیں تو ٹھنڈک کی وجہ سے پیشاب کے قطرے نکل جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں پیشاب نکل گیا پھر دوبارہ سے غسل شروع کرتے ہیں۔ نہیں، پیشاب نکلنے سے غسل تو نہیں ٹوٹا، وضو آپ کا ضرور ٹوٹ گیا، تو وہ وضو تو آپ نے ویسے بھی اینڈ پہ دوبارہ ہی کرنا ہوگا احتیاطاً۔ غسل آپ اپنا جاری رکھیں، غسل کے دوران پیشاب کرنے سے، ہوا خارج ہونے سے غسل جہاں تک پہنچا اس کو آگے ہی لے کے چلیں، پھر 0 پہ نہیں آپ نے آنا، کیونکہ وہ غسل نہیں ٹوٹا، آپ کا وضو ٹوٹا ہے، تو وضو تو آپ دوبارہ بھی کر لیں گے۔ غسل توڑنے والی چیز میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے، خواہ اس میں منی ہو یا نہ ہو، اور یعنی نائٹ فال، منی کا شہوت کے ساتھ نکلنا وہ نائٹ فال کے ذریعے ہو یا کسی اور غلط طریقے سے ہو، یعنی میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں، تو وہ غسل کو فرض کر دے گی، باقی اور کوئی چیز جو ہے نا وہ اس کو فرض نہیں کرتی۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو لوگ عموماً پوچھتے رہتے ہیں، تو آسانی معاملہ جی، آپ دین سیکھیں، دین میں آسانی ہے۔ تو اگر آپ بعد میں وضو کر لیں غسل کے بعد، اسی میں احتیاط ہے، بجائے اتنا اس طرح کر کے کان پکڑنے میں، آسانی اسی کے اندر ہے آپ کی۔ لیکن جو حیض کی وجہ سے غسل واجب ہوتا ہے عورت کے اوپر، وہ
اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک سرکمسٹانسز ایسے دیے ہیں کہ جس میں وہ غسل اتارے گی بھی تو غسل نہیں اترے گا، کیونکہ وہ پیریڈ مسلسل عموماً 7 دن تک، 6 دن تک، بعض کے 5 دن تک چلتے رہتے ہیں، اور اس کے لیے کوئی شریعت نے اسپیسیفائڈ ٹائم بھی نہیں بتایا کہ کتنے دن ہے، وہ ہر عورت کی اپنی عادت ہوتی ہے، اس کو عادت کی ٹرم یوز کی جاتی ہے، بعض کی 6 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 7 دن، بعض کی 8 دن بھی ہوتی ہے، بعض کی 5 دن بھی ہوتی ہے۔ لیکن غسل جنابت جو ہے یہ تو غسل بالکل الگ غسل ہے، یہ آپ کو اتارنا ہوگا۔ اگر حیض کی حالت میں جنبی والا معاملہ ہو گیا کسی بھی وجہ سے، ویسے تو حیض کی حالت میں مرد و عورت کا آپس میں ازدواجی تعلق حرام ہے، اگر کسی نے کر لیا تو وہ توبہ کرے گا، بڑا سخت معاملہ ہے، یعنی وہ انٹر کورس حرام ہے، وہ تو ابو داؤد ترمذی میں حدیث ہے جس نے انٹر کورس کیا اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا انکار کر دیا، یہ بڑا سخت معاملہ ہے۔ لیکن بخاری مسلم میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام حالت حیض جب ہوتی تھی بیویوں کی تو ان کے ساتھ مباشرت کرتے تھے، مباشرت انٹر کورس نہیں، صحبت فرماتے تھے، اور اس میں الفاظ ہیں کہ وہ بیویوں کو حکم دیتے تھے کہ وہ تہمت باندھ لیں آزار بند سے، اور باقی حصے کے ساتھ نبی علیہ السلام مباشرت فرماتے تھے۔ اگر اس میں کوئی عورت اس ایکسٹریم پہ پہنچتی ہے کہ اس پہ غسل فرض ہو جاتا ہے جنبی ہونے کی وجہ سے، تو ایسی عورت پھر غسل جنابت ضرور اتارے گی۔ حیض والا غسل وہ ظاہر ہے، حیض والا غسل واجب ہی اس وقت ہوتا ہے جب وہ پاک ہوتی ہے، اس سے پہلے تو واجب ہی نہیں ہوتا، کرے گی تو کسی کام کا نہیں، ویسے نہ آئے وہ علیحدہ بات ہے، لیکن جنبی والا غسل اس پہ اسی وقت واجب ہو گیا، وہ اس نے اتارنا ہے، یہ کریٹیکل ایشو ہے۔ اب وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی نماز تو کوئی نہیں پڑھنی، نماز کے علاوہ بھی تو ہم نے جنبی تو نہیں رہنا، اور عموماً آپ دیکھتے ہیں اس طرح کی حالت میں عورتوں کے اوپر جنات کا حملہ بھی ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ کہتے ہیں جی شیاطین کا حملہ ہو گیا ہے، جادو ہو گیا ہے۔ اگر آپ ناپاکی کی حالت میں مسلسل رہیں گے اور پھر کوئی اذکار بھی نہیں کریں گے تو حملہ تو ہوگا۔ آپ تو یعنی بڑی اچھی گراؤنڈ پرووائڈ کر رہے ہیں جنات کو کہ آئیں، اس لیے صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ جنبی نے بھی جنابت کی حالت میں بھی کرنے ہیں اور حیض والی عورت نے بھی کرنے ہیں، سوائے قرآن پاک کی تلاوت کے، کیونکہ مولا علی کا قول ہے جامع ترمذی میں کہ نبی علیہ السلام کو حالت جنابت کے سوا کوئی حالت قرآن پڑھنے سے مانے نہیں ہوتی تھی۔ لیکن یہ جو حیض والا جو معاملہ ہے یہ بھی حکمی نجاست ہی ہے، جس طرح کہ جنبی ہونا حکمی نجاست ہے، یہ حقیقی نجاست نہیں ہے، وہ خون تو ناپاک ہے ہی ہے، لیکن اس کی ایسے کوئی عورت پلید نہیں ہوگی کہ وہ بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، ہنڈیا نہیں پکا سکتی، لوگ کہتے ہیں نا جی یہ نہیں کر سکتی، نہیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام حالت حیض میں اپنی بیویوں کی گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھ لیا کرتے تھے، کس لیول سے۔ پھر مسلم شریف میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے مسجد میں سے مجھے چٹائی مانگی تو میں نے اس کھڑکی میں سے حجرے کی تو میں نے کہا کہ میں تو حیض میں ہوں، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھسا ہوا، تو وہ باقی معاملات تو لے کے چل لیں، حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن میں گھر سے نکلا تو نبی علیہ السلام مجھے راستے میں مل گئے، تو آپ مجھ سے گفتگو کرنا شروع ہوئے تو میں چپ کر کے پیچھے کھسکتا نکل گیا، غسل کر کے واپس آیا، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کدھر گئے تھے؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا تو میں غسل کرنے گیا تھا، جنبی تھا۔ آپ فرمایا مومن تو کبھی ناپاک نہیں ہوتا، یعنی یہ غسل جنابت حکمی نجاست ہے، حقیقی نجاست نہیں، لیکن اس کو بھی اتارنا ضروری ہے، لیکن اتنا ڈیلے نہ کیا جائے کہ اگلی نماز کا وقت آ جائے عام حالت میں۔ وہ تو اما عائشہ کی ترمذی میں حدیث ہے نا بڑی زبردست، ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ اے اماں بتائیے کہ نبی علیہ السلام وتر کی نماز عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے یا آخر وقت میں پڑھتے تھے؟ ان کا بیٹا کبھی ساتھ ہی پڑھ لیتے تھے اور کبھی آخر وقت میں پڑھتے تھے۔ ایک بندے نے اعتراض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو عبادت کرنے سے پاک ہے، تو اللہ تعالیٰ جو فرماتا ہے کہ وہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ عبادت اللہ تعالیٰ کیوں کرتا ہے؟ ٹیکنیکل سوال ہے، بالکل صحیح ہے، میرا اس کے اوپر آلریڈی کلپ چڑھا ہوا ہے۔ کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ ایک بختہ فکر کہتا ہے درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے، ہاں جی، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے مولویوں نے جو درود سکھایا وہ پڑھا کریں، درود ابراہیمی تو بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام نے سکھایا ہے، تو لیکن میں تو نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی۔ تو یہ جواب سن لیں، یہ بات بالکل ٹھیک لکھی ہے کہ درود شریف عبادت ہے، کیونکہ درود دعا ہے، ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کی حدیث ہے الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ درود شریف نبی علیہ السلام کے حق میں دعا ہے، اے اللہ اپنی رحمت اور سلامتی نبی علیہ السلام کے اوپر بھیج، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے مولا علی علیہ السلام سے کہ وہ کنجوس ہے شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے۔ اور سنن نسائی میں حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا درود کو اپنی دعاؤں میں لازم کر لو اور مجھ پہ پڑھا کرو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو درود شریف اللہ ہی کی عبادت ہے، اس لیے کہ اللہ سے آپ دعا مانگ رہے ہیں۔ اچھا، اب اللہ جب دعا کر رہا ہے تو اللہ کسی سے دعا مانگے گا؟ کسی سے بھی نہیں۔ میں تو اللہ سے کہتا ہوں اللہم صلی علی محمد
اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ رحمت کا نزول فرما، تو میں کس سے کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے۔ اللہ کس سے کہے گا؟ اپنے آپ سے ہی نا، اپنے آپ سے کہے گا نہیں، وہ بھیج دے گا۔ تو اللہ کا درود پڑھنا یہ ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے نبی پر اتنی رحمت کی، میں نے اپنے نبی کے اتنے درجات بلند کر دیے۔ اللہ یہ کر دیتا ہے، یہ ہے اللہ کا درود۔ فرشتے اور ہم صرف دعائیں کرتے ہیں، یا جنات دعائیں کرتے ہیں، اللہ وہ دعائیں ڈائریکٹ پوری کر رہا ہوتا ہے۔ یہ جو آیت ہے آیت درود، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے 3370 اور 4797، صحیح مسلم میں 908 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اور بخاری میں 3370 جو طریق ہے، یہ والا طریق، اس میں ہے کہ صحابہ نے پوچھا ہم نے آپ پر سلام تو سیکھ لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، ہمیں درود بھی سکھائے کہ ہم آپ اور آپ کے اہل بیت پہ پڑھیں، جس سے میں نے کہا تھا کہ اہل بیت پر یہ درود ہے، آل محمد سے مراد اہل بیت ہے، صحیح بخاری 3370، جس میں کلپ بھی پچھلی دفعہ آیا، کیا یہ کھلا تضاد نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو اس میں میں نے کلیریفیکیشن دی تھی۔ تو یہ درود ابراہیمی جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آنورڈ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا۔ آیت درود جو ہے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56، اس کے کانٹیکسٹ میں اسلام کی جو پہلی تفسیر ہے وہ تفسیر ابن جریر طبری کی ہے۔ حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں چھاپا مارا ہے اس کا۔ ابن کثیر تو 774 ہجری میں فوت ہوئے ہیں نا، یہ 310 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ پہلے 300 سال میں آتے ہیں، کیونکہ نبی علیہ السلام کی وفات 11 ہجری میں ہوئی۔ ابن جریر طبری، اسلام کی پہلی تفسیر، انہوں نے آیت درود کے کانٹیکسٹ میں لکھا ہے کہ یہ جو آیا کہ اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اس سے مراد کیا؟ انہوں نے کہا ورڈ بائی ورڈ ان کے الفاظ ہیں، مجھے یاد ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے اور ایمان والے نبی علیہ السلام کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر رحمت فرماتا ہے، یہ اللہ کا درود ہے، اور فرشتوں نے اور انسانوں کا درود کیا ہے؟ دعا کرنا، اور اللہ کا درود کیا ہے؟ اس دعا کو پورا کر دینا۔ اچھا، اب بعض لوگ کہتے ہیں درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں میرا کلپ ہے، لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، کیا درود ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے؟ درود ابراہیمی ناقص نہیں ہے، رحمت اور سلامتی ایک ہی چیز کے انٹرچینجبل الفاظ ہیں۔ خوش و خرم ایک جیسے الفاظ ہے، روٹی بوٹی ایک جیسے الفاظ ہے۔ پنجابی میں روٹی چھوٹی بول دیتے ہیں، اردو میں روٹی بوٹی، اے بوٹی پنجابی والا نہیں، اے اردو والا بوٹی۔ اس طریقے سے رحمت و سلامتی انٹرچینجبل ورڈ ہے، ورنہ تو نبی علیہ السلام کیا یہ ناقص چیز نعوذ باللہ سکھا رہے ہیں؟ آپ کی مسلم شریف میں حدیث ہے، جو مجھ پر ایک بار درود پڑتا ہے اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس میں سلام کے الفاظ ہی نہیں ہے۔ اور میں نے دعویٰ کیا ہے کہ 99% احادیث درود شریف کے فضائل میں سلام کا ذکر ہی نہیں، صرف درود کا ذکر ہے، اس لیے کہ درود اور سلام انٹرچینجبل ورڈ ہے۔ ہاں سن نسائی میں ہے، جو ایک بار درود پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے اس کے لیے، اور اس پہ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ رحمت بھی نازل فرما دیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، 10 نیکیاں بھی عطا فرماتا ہے، 4 چیزیں، 10 رحمتیں اس پہ آتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں اور 10 درجات، یہ سن نسائی میں ہے۔ اس میں درود کے الفاظ ہیں، سلام کے نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں ہے جو ایک بار درود پڑھے اللہ 10 درود بھیجے گا، جو ایک بار سلامتی بھیجے اللہ تعالیٰ 10 سلامتی بھیجے گا۔ تو درود دعائے رحمت ہے، رحمت سلامتی ہے، سلامتی رحمت ہے۔ تو اس کو مطلب یہ کہنا کہ درود ابراہیمی ناقص ہے، اس میں سلام نہیں ہے، قرآن میں سلام کا حکم ہے، میرے بھائی جو قرآن میں سلام کا حکم ہے وہ سلام ہمیں سکھا بھی دیا گیا، وہ ہر نماز میں مسلمان پڑھتا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، بخاری مسلم کھول کے دیکھیں کہ یہ سلام ہے وہ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اللہ کا درود پڑھنا کیا ہے؟ رحمت بھیجنا۔ اسلام میں تو کوئی چیز نحوست نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے اگر نحوست ہوتی کسی چیز میں تو 3 چیزوں میں ہوتی، بیوی میں، مکان میں اور سواری میں، اور اس کی بھی ڈیٹیل بتا دی، یعنی بیوی کا نافرمان ہونا، مکان کا تنگ ہونا، اور سواری کا بھی نافرمان ہونا، گھوڑا ہو یا آج کل آئے دن ہی اس کے یعنی وہ انجن کھلا رہے، گاڑی ہو یا تو، لیکن اس میں بھی نہیں ہے۔ میرا اس پہ یوٹیوب پہ کلپ ہے، کیا بیوی میں نحوست ہے؟ وہ آپ دیکھ لیں۔
سفر کے بارے میں تو ایکسکلوسیولی حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اب مشکات میں بھی آپ کو مل جائے گی، اس کے کتاب الطب چیپٹر کے اندر، اس کی آگے ڈیٹیلز کے اندر آپ کو ملے گی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے. نام لیا الو، منحوس نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا الو رات، اور رات بھی بولے گا نا، رادہ جانور ہے نا سر. اور پھر وہ لوگ کہتے ہیں وہ دن کے وقت مرغی بول پڑے، مرغا بول پڑے تو نوست ہے، رات کے وقت بول پڑے تو رات کو اس لیے بیچارہ بولتا ہے، اسے تو پتہ ہی نہیں دن رات کا فرق کیا. اب اتنی لائٹیں آپ نے جلائی ہوئی ہیں، جب تک رات ہوتی تھی اس وقت تک تو یہ اس طرح ہی ہمیں بنی ہوئی چیزیں. کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا، سارے اللہ کے مہینے ہیں. اور اسلام میں اچھا یہ مشہور ویسے کیوں ہوا آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے ریزن؟ سر یہ انجینئرنگ تو پھر ہم نہیں کرنی ہے نا. اصل میں سفر کے مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہوئے تھے اور ربیع الاول میں آپ دنیا سے رحلت کر گئے. بخاری مسلم میں آتا ہے منڈے کے دن، تاریخ نہیں ہے. اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے، میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا کہ 12 ربیع الاول یوم وفات نہیں ہے. یوم پیدائش تو آیا ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4 نمبر. محمد بن اسحاق امام المغازی انس بن مالک کے شاگرد کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام 12 ربیع الاول کو پیر کے دن بالکل صبح کے وقت عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے سال، جس سال ابرا ہلاک ہوا تھا، آپ پیدا ہوئے. وفات بخاری مسلم سے میں نے ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام کی منڈے کو ہوئی ہے اور 12 ربیع الاول کو نہیں ہوئی ہے. وہ میرا یوٹیوب پہ آپ کلپ دیکھ لیں، کیونکہ آپ نے جو آخری حج کیا ہے وہ اس حج میں 9 ذوالحجہ جمعے کے دن آئی تھی اور وفات آپ کی ہوئی ہے پیر کے دن. یہ دونوں حدیثیں بخاری مسلم میں ہیں. تو 9 ذوالحجہ سے لے کے ربیع الاول کے مہینے تک بیچ کے تینوں مہینے 30 کے رکھ لیں، 2 29 1 30 یا 2 30 1 29 یا تینوں 29 کے رکھ لیں. 12 ربیع الاول کو منڈے آتی نہیں ہے. ایسا ہونی انجینئرنگ یہ پڑھا لکھا بندہ کر سکتا ہے. اور میری یہ تحقیق جب لوگوں تک پہنچی ہے نا تو سارے لوگوں کو پریشانیاں لگی. زبیر رضی صاحب نے تو اپنی کتاب سے ہی وہ نکال کے نام لکھ دیا، نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں منڈے کے دن فوت ہوئے، 12 ربیع الاول نکال ہی دیا. یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بریلوی تھا، میں نے یہ تحقیق چھاپی تھی. ہمارا ریسرچ نمبر 12 ahlsunnatpak.com پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. میں نے اس میں پورے، بلکہ میں نے ایک سوچا ہے ایک تیاری کریں گے غلام محی الدین آپ بھائی، جس میں ہم نے محرم پہ مجلس 28 کی ہے نا، اس ربیع الاول میں ایک صرف ربیع الاول کے اوپر مجلس ہونی چاہیے جس میں سارے ٹوٹکے ربیع الاول میلاد شریف سے ریلیٹڈ جتنے اس میں چھوٹے چھوٹے عقیدے حیات النبی یہ ساری چیزیں نا ایک انٹلیکچوئل ترتیب سے لوگوں سے نا واٹس ایپ پہ نا فیڈ بیک لیں. تو ہم ایک اسپیشل مجلس ربیع الاول کے اوپر کریں انشاءاللہ تعالی. اس میں یہ ساری باتیں میں ایک جگہ کور کر دوں گا، جیسے محرم کی ایک جگہ کور کر دی. ویسے تو کلپ آپ لکھیں تو 12 ربیع الاول یوم وفات تو وہ انشاءاللہ تعالی کھل جائے گا.